ناول شہنشاہ جنات از قلم بنت ہوا ایپیسوڈ نمبر 22۔ یک لحظ یوں لگا جیسے زلزلہ آ گیا ہو، تخت زور زور سے ہلنے لگا۔ شہنشاہ مطمئن کھڑے اسے دیکھ رہے تھے جبکہ سنہری جہاں کی تہاں رہ گئی۔ اس کے سنہری لمبے بال اب سیاہ ہو گئے تھے، پروں کا سائز بھی بڑھ گیا تھا، لباس تبدیل ہو چکا تھا۔ اب وہ سرخ کامدار اور نفیس سے فراق میں ملبوس تھی اور اس کی آنکھوں میں سنہری روشنیاں جگمگ کر اٹھی تھی۔ شہنشاہ چپ چاپ اسے دیکھتے رہے، وہ حسین ابصرہ اب پہلے سے کہیں زیادہ دلکش ہو گئی تھی۔ شہنشاہ نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر تاج پہنا دیا، یاقوت، نیلم اور ہیروں سے جڑا قیمتی اور بیش بہا تاج جو کبھی اس کے باپ کے سر پر ہوا کرتا تھا۔ وہ ہکا بکا سے ساری کاروائی دیکھتی رہی۔ مومی گداز بدن، شنگرفی ہونٹ، پری پیکر چہرہ، وہ حسن کی دیوی تھی۔ ہارون کے معصوم دل پر سرعام واردات ہوئی اور اس ایک لمحے میں وہ کئی بار لٹ گیا۔ اسی پل وہ تخت سے اٹھ کر کھڑی ہوئی، شہنشاہ کی شخصیت اس کے سامنے گویا ماند پڑ گئی تھی۔ سرخ فراق کو اپنے ہاتھوں سے سمیٹتی وہ سیڑھیاں اتری۔ یہ سب کیا ہے شہنشاہ؟ وہ حق دک سی ان کے روبرو آ کر پوچھنے لگی۔ کیا اب بھی اس سوال کی گنجائش ہے؟ انہوں نے الٹا سوال داغا جبکہ وہ ناسمجھی سے انہیں دیکھے گی۔ ہم نے آپ کو آپ کا رتبہ سونپ دیا ہے ملکہ، آپ ہی اس شاہی محل کی وارث ہے۔ نیلم آپ کی چھوٹی بہن ہے۔ سنہری پری سب کچھ جانتی تھی سوائے اس آخری بات کے کہ وہ نیلم کی بہن تھی۔ اس کی آنکھوں میں پہلے بے یقینی امٹی اور پھر بے اختیار موتی چمکے۔ شہنشاہ نے بغور اس کا چہرہ دیکھا اور پھر 2 قدم آگے بڑھے۔ سنہری پیچھے ہوئی، شہنشاہ کا ہاتھ اس کی گردن پر پڑا۔ بلا شبہ اس کی شخصیت سر تا پیر بدل گئی تھی، لیکن گردن کا جلا ہوا گوشت ٹھیک نہیں ہوا تھا۔ جو زخم شہنشاہ کسی کو دے دیتے تو اسے ان کے علاوہ اور کوئی بھر نہیں سکتا تھا۔ زارون کیوں کھڑا تھا جیسے وہاں موجود ہی نہ ہو؟ سنہری نے اپنی گردن پر شہنشاہ کا لمس محسوس کیا تو آپ دیدہ ہوگی۔ اس شخص کو کتنا چاہا تھا اس نے، دل کے نہا خانوں سے، روح کی گہرائیوں سے۔ اس کے اندر ہر طرف سے محض شہنشاہی گونجتا تھا، مگر وہ تو اس کے والدین کا قاتل تھا۔ آپ چاہیں تو ہمیں چھو سکتی ہیں ملکہ۔ شہنشاہ نے اس کا زخم ٹھیک کرنے کے بعد کھلے دل سے آفر دی، یعنی بغیر اجازت کے انہوں نے اس کی گردن کو چھوا تھا تو جواباً وہ بھی انہیں ہاتھ لگا سکتے تھے۔ سنہری کا دل کیا کہ وہ سارے اصول توڑ کر سب کچھ چھوڑ کر شہنشاہ کے فراخ سینے میں سما جائے، انہیں اپنے گلے لگا کر وہ سارے آنسو بہا دے جو ان کی جدائی میں اب تک بیتی آئی تھی۔ مگر اس نے چیختے چلاتے، خواہش کرتے دل کا گلا گھونٹا اور کس قدر سخت لہجہ اپنا کر بولی، ہم دشمنوں کو چھونا تو دور، ان پر نگاہ ڈالنا بھی پسند نہیں کرتے۔ اس کے انداز میں چٹانوں جیسی سختی تھی، آنکھیں کسی چھپے ہوئے طوفان کا پیش خیمہ تھی۔ شہنشاہ نے چونک کر اسے دیکھا اور پھر دیکھتے ہی رہے۔ ان کا دل اسے داد دینے کو چاہا تھا۔ اگر یہ دل حورین پر نہ آتا تو آج ہم آپ کو اپنی ملکہ بناتے۔ شہنشاہ نے بڑی عجیب بات کی، اتنی عجیب کہ سنہری کا دل کرلا اٹھا اور روح نے چیخوں کا طوفان اٹھا دیا۔ نہ جانے وہ کیسے ضبط کیے کھڑی تھی، اندر تو بھانپر جلدے اٹھے تھے۔ شہنشاہ چند پل خاموش رہے اور پھر زارون کی طرف دیکھ کر بولے، ہم نے آپ دونوں کا نکاح زبردستی کیا تھا، آپ چاہیں تو اس رشتے کو نبھائیں یا پھر یہیں ختم کر دیں، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں۔ ہم عنقریب کوہ کاف چلے جائیں گے، پھر یہاں صرف آپ کے فیصلوں کی باز گشت ہوگی ملکہ۔ شہنشاہ جنات یہ کہہ کر محل کے اندرونی حصے کی جانب چلے گئے۔ زارون کے پیروں تلے زمین نہیں رہی تھی، اس نے سر اٹھا کر ملکہ کو دیکھا، وہ ملکہ جو سنہری پری تھی۔ زارون اس کے قریب آیا، وہ اس کی طرف پشت کیے کھڑی تھی۔ ملکہ، اس نے پکارا۔ سنہری پری مڑی، اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب امڑ آیا تھا۔ وہ خود پر سے اختیار کھو کر بے خودی میں کٹے ہوئے شہتیر کی مانند اس کے سینے سے آن لگی۔ ہم انہیں چھونا چاہتے تھے زارون، وہ کب سے ضبط کیے کھڑی تھی اپنے پیارے دوست کے سامنے جسے ہار سے گئی۔ اپنی شکست قبول کرتی وہ روتی گڑ گڑاتی ملکہ زارون کا سارا چین قرار لوٹ گئی۔ اس کے بعد نے زارون کی آنکھوں میں مرچی بھر دی۔ اندرونی حصے کی جانب بڑھتے شہنشاہ جنات کے قدم رک کے، آنکھوں میں سرخ روشنیاں تیز ہو کر مدھم ہوئی۔ تاہم ان کے اندر کیا چل رہا تھا ان کے چہرے کے پتھریلے تاثرات یہ بتانے سے قاصر تھے، مگر یہ طے شدہ بات تھی کہ وہ ملکہ سنہری پری کی خواہش جان چکے تھے۔ زارون اسے تسلی دے رہا تھا، اس کے لمبے سے بالوں میں انگلیاں چلا رہا تھا، البتہ اس نے منہ سے ایک لفظ بھی نہ نکالا تھا، بولنے کو کچھ بچا ہی نہیں تھا۔ سنہری، نیلم پری نے صدا لگائی تو وہ دونوں الگ ہوئے۔ نیلم، سنہری نے بے یقینی سے نیلم کو دیکھا اور آنسو پونچھ کر مسکراتی ہوئی اس کے گلے لگ گئی۔ دونوں بہنیں ایک دوسرے کو وارفتگی سے پینچے پیار لٹا رہی تھی۔ زارون انہیں دیکھتا ہوا الٹے قدموں چلنے لگا، اس کی پلکیں بھیگ گئی تھی۔ یقیناً اب سنہری اس سے اپنے راز سے جدا کر لے گی۔ اسے سوچ میں غرق وہ شاہی محل سے بھاگ کھڑا ہوا۔ اسے پریشان نہیں آنا تھا، اسے سنہری سے جدا نہیں ہونا تھا۔ پرستان کی زندگی خواب جیسے تھی، موم کی گڑیاؤں جیسے پریاں اور حسین نظارے، گویا جنت سا سما تھا۔ شہرام اسے پورا پرستان گھما چکا تھا، لیکن اس میڈم کا تو دل ہی نہیں بھرا تھا۔
اور نہ وہ زمین پر جانے کے لیے راضی تھی۔ وہ سنابل کی منتیں ترلے کر رہا تھا، تب کہیں جا کر اس نے حامی بھری تھی، لیکن جانے سے قبل وہ شاہی محل کا ایک چکر لگانا چاہتی تھی۔ لہٰذا جب وہ دونوں شاہی محل میں داخل ہوئے تو اس کا نقشہ ہی بدلا ہوا تھا۔ خود شہرام بھی حیران رہ گیا۔ سالوں پہلے شاہی دربار جو شہنشاہ جنات کے قبضے میں آنے کے بعد اپنی قدر و قیمت کھو چکا تھا، بالکل پہلے جیسا لگ رہا تھا۔ تاہم جب انہوں نے سنہری کو تخت پر برجمان دیکھا تو انگشتے بدنا رہ گئے۔ واؤ! سنابل کا منہ کھل گیا۔ سنہری نے حیران ہو کر شہرام کے ساتھ ایک آدم سادی کو دیکھا تو پریشانی لاحق ہوئی۔ سنہری پری اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ سنابل لڑکی ہونے کے باوجود اس کے حسن کے معترف ہو گئی۔ البتہ اس نے شہرام کو گھورا جو حیرانی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ سنابل کو برا لگا، اس لیے اس نے شہرام کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ ایسے کیوں دیکھ رہی ہو اسے؟ پہلے کبھی پری نہیں دیکھی؟ وہ ناراضی سے گویا ہوئی اور شہرام نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس دیا۔ پاگل لڑکی، ہم اسے شہنشاہ کی جگہ پر دیکھ کر حیران ہو رہے ہیں، اور سنہری کو ہم نے پہلے بھی کئی بار دیکھا ہے۔ یہ پرستان کی سب سے خوبصورت پری ہے۔ سنابل نے اسے حشمگی نظروں سے گھورا۔ ایسے مت دیکھو، ہم تو پہلے ہی تمہارے جال میں پھنس چکے ہیں، اس لیے سنہری کی خوبصورتی ہمارا دل نہیں بدل سکتی، کیونکہ اس پر تو تم جیسی چڑیل کا سایہ ہے۔ اور مسکرا کر عرض کرنے لگا تو سنابل نے تیوری چڑھائی، لیکن سکون اندر تک اتر گیا تھا۔ سنہری ان دونوں کی باتیں سن کر مسکرا دی۔ تو یہ بات تھی، یعنی وہ دونوں محبت کے پجاری تھے۔ ہمیں خوشی ہے کہ شہنشاہ نے یہ تخت اس کے اصلی جانشین کے سپرد کر دیا۔ سنہری اٹھ کر شہرام کے قریب آئی تو وہ بولا، ہاں، مگر خود ابھی تک یہیں ڈیرا جمائے بیٹھے ہیں۔ اب ان سے کوئی جا کر پوچھے کہ وہ خود کوہ کاف جائیں گے یا ہمیں انہیں چھوڑ کر آنا ہوگا۔ سنہری کے انداز پر شہرام کا کہکہ بلند ہوا، یعنی اب آپ ہمیں اس محل سے نکالنے کا ارادہ رکھتی ہیں۔ اس سے اندازہ لگایا۔ مجبوراً، وہ سپاٹ لہجے میں گویا ہوئی، البتہ آنکھوں میں شرارت ناچ رہی تھی۔ ویسے بھی ناراضی شہنشاہ سے تھی، ان کے چھوٹے بھائی کو تو وہ اپنے دوست سمجھتی تھی۔ ویسے اگر ہمارا دل کبھی اداس ہو تو کیا ہم یہاں گھومنے کے لیے آ سکتے ہیں ملکہ؟ شہرام نے پوچھا۔ جی نہیں، صاف انکار۔ دل تو آپ نے زمین پر لگا لیا، تو پھر اداسی میں یہاں کیا لینے آئیں گے؟ سنابل کی جانب دیکھ کر اس نے مانی خیزی سے کہا تو وہ جھیم کیا۔ اسی پل شہنشاہ جنات کی آمد ہوئی۔ ان کی چال میں متانت اور وقار کوٹ کوٹ کر بھرا تھا۔ رونت اور تنفر نہ صحیح، مگر شخصیت سے غرور اب بھی جھلکتا تھا۔ پرکشش اور شاندار سے شہنشاہ سنہری پری کو نظر انداز کرتے شہرام کے قریب آئے تو سنہری یکدم سیدھی ہوئی، لیکن پھر یاد آیا کہ وہ تو ملکہ ہے۔ پھر خوف جاتا رہا اور وہ پرسکون ہوگی۔ شہری، آپ ابھی تک اس لڑکی کو اپنے ساتھ لیے پھرے؟ انہوں نے سوال کیا تو وہ گڑبڑا گیا۔ ہم پرستان گھوم رہے تھے شہنشاہ، شہرام کے بجائے سنابل نے جواب دیا۔ شہنشاہ نے نگاہ اٹھائی، سخت اور تنبیہاً گھورتی نگاہ۔ سنابل تاب نہ لا سکی اور سہم کر شہرام کی اوٹ میں ہوگی۔ ہم جا رہے ہیں یہاں سے، تم اسے چھوڑ کر فوراً کوہ کاف پہنچو۔ شہنشاہ نے نیا حکم سنایا اور پھر جانے کو پرتولنے لگے۔ شہرام سنابل کو تھام کر پل میں غائب ہوا تھا۔ شہنشاہ، اس سے پہلے کہ وہ رخصت ہوتے، نیلم پری بھاگ کر ان کے پاس آئی۔ شہنشاہ نے رک کر اسے دیکھا، جیسے پوچھ رہے ہوں کہ اب کیا ہے؟ جہاں سے وہ سسک اٹھی۔ وہ زندہ ہے، ہم نے اسے نہیں مارا تھا۔ آپ ملکہ سے کہیں کہ اپنی طاقت کے بل بوتے پر جہاں سیب کو ٹھیک کر دے، اتنا تو کر سکتی ہیں یہ۔ شہنشاہ نے رخ پھیر لیا۔ وہ یہاں ایک پل نہیں ٹھہرنا چاہتے تھے، اس لیے چلے گئے۔ نیلم نے ملتجی نظریں سنہری پر گاڑ دی۔ پلیز جہاں سیب کو ٹھیک کر دے ملکہ، اور اس سے نمدیدہ آنکھوں سے درخواست کی تو سنہری نے اسے خود سے لگا کر بھینچ لیا۔ وہ یقیناً جہاں سیب کو صحیح کرنے والی تھی۔ شہرام زمین پر اترا تو سیدھا سنابل کے کمرے میں جانا چاہتا تھا، لیکن کوئی ایسی طاقت تھی جو اسے وہاں جانے سے روک رہی تھی۔ اس نے سنابل کے گلے پر نگاہ ڈالی جہاں ایک تعویذ چمک رہا تھا، یعنی وہ تعویذ اسے کہیں اور لے جانا چاہتا تھا۔ کہیں کوئی خطرے والی بات تو نہ تھی؟ دل میں گھنٹیاں بجی، لیکن پھر اس نے سب کچھ قسمت پر چھوڑا اور بہت چوکنا ہو کر وہاں حاضر ہوا۔ ایک ہزار تھا جس میں وہ دونوں ایک ساتھ اترے تھے۔ سنابل کو وہ واپس ہزار میں دیکھ کر سید ابرار علی شاہ چونکے اور پھر دھیرے سے مسکرا دیے۔ مجھے معلوم تھا تم ضرور آؤ گی، شاہ جی نے کہا۔ وہاں شاید ابھی رات تھی اور حیرت انگیز طور پر شاہ جی اسی جگہ کھڑے تھے جہاں اس کی جانے سے قبل موجود تھے۔ صرف 10 سیکنڈز کا سارا کھیل تھا۔ تبھی شہرام ظاہر ہوا۔ وہ خود کو زیادہ دیر تک سامنے والے کی آر پار ہوتی نظروں سے مخفی نہیں رکھ سکتا تھا، اس لیے اپنا وجود اس پر ظاہر کر دیا۔ السلام علیکم، اس نے سلامتی بھیجی۔ وعلیکم السلام، شاہ جی نے سختی سے گھورا۔ یہ شہرام ہے شاہ جی، سنابل نے تعارف کروایا۔ جانتا ہوں، تم باہر جاؤ بیٹی، مجھے اکیلے میں اس سے کچھ بات کرنی ہے۔ سنابل نے ڈرتے ڈرتے شہرام کا ہاتھ چھوڑا اور اسے حسرت سے دیکھتے ہوئے باہر نکل گئی۔
شاہ جی کیا کرنے والے تھے؟ وہ چاہ کر بھی سوال ہی کر پائی کہ انہوں نے اس کے لیے اتنا کچھ کیا تھا، اب کچھ ان کی ماننا تو اس پر بھی فرض تھا۔ مہربانی شاہ جی، اگر آپ سنابل کی مدد نہ کرتے تو شاید ہم اب تک رہا نہ ہوئے ہوتے۔ سنابل کے جاتے ہی وہ ان کا احسان مند ہوتے بولا۔ اس بچی کو چھوڑ کر چلے کیوں نہیں جاتے؟ انہوں نے سخت لہجے میں پوچھا۔ کیا سنابل کو پاکستان بھیجنے کی شرط یہی تھی کہ ہم اسے چھوڑ دیں؟ وہ سراپا سوال بنا پریشانی پر بل آئے۔ وہ بچی تمہیں تکلیف میں دے کر جس کرب سے گزری ہے وہ مجھے معلوم ہے۔ میں تو اس کی ضد کے سامنے بے بس پڑ گیا تھا۔ وہ گرائے۔ چوٹ روح پر لگے تو انسان بلبلا اٹھتا ہے شاہ جی۔ کیا اتنا بھی نہیں جانتی آپ؟ وہ تنزیہ بولا۔ یہ ظلم ہے، تم اس کی روح پر قابض ہو گیا جبکہ اسے کھل کر جینے کا پورا حق ہے۔ وہ اپنے موقف پر ڈٹے ہوئے تھے۔ ہم نے یہ حق اسے دیا تھا مگر وہ خود ہی ہمیں یاد کر کے پکارتی تھی تو پھر ہم سے بھی رہا نہیں کیا۔ شیرام ٹھیک کہہ رہا تھا، وہ تو چلا گیا تھا لیکن سنابل نے خود اسے بلایا تھا، روئی تھی اس کے لیے، سو وہ پھر چلا آیا تھا۔ تمہاری وجہ سے وہ اپنوں سے جھوٹ بولتی ہے اور یہ گناہ ہے۔ سنابل نے جس طرح شہرام کی موجودگی کو چھپانے کی خاطر جمال صاحب سے جھوٹ بولا تھا، وہ اسی چیز کو اچھال رہے تھے۔ ہماری وجہ سے وہ نماز پڑھتی ہے، قرآن کی تلاوت کرتی ہے، نامحرم سے دور رہتی ہے اور یہ ثواب ہے۔ وہ دو بدو جواب دیتے بولا اور اس کا حرف حرف سچ تھا۔ نماز قرآن کے قریب نہ پھٹکنے والی اب باقاعدگی سے ان فرائض کو ادا کرتی تھی۔ شہرام نے کبھی سنابل کو نقصان نہیں پہنچایا تھا بلکہ اس کی بے جا ضدیں پوری کر کے اس کے علاج اٹھائے تھے۔ تم 5 سیکنڈ لیٹ آئے ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ شاہ جی کب سے یہاں وہاں ٹہل رہے تھے۔ انہیں سنابل کی فکر ستا رہی تھی۔ جس مہم پر وہ اسے بھیج چکے تھے وہاں تو صرف 5 سیکنڈ لگنے تھے مگر وہ 10 سیکنڈ گزرنے کے بعد ہی آئی تھی۔ جاری ہے۔